اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب العالمین نے فرمایا آسمان بھی میری تسبیح سے گونج رہا ہے، آسمان بھی میری تسبیح سے گونج رہا ہے، زمین بھی میری عظمت اور کبریائی کے ترانے گا رہی ہے. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. ایک دوسرے مقام پر فرمایا قرآن کا ذوق پیدا کرو، قرآن کا. رب العزت کی قسم، قلب محمد پر اترنے والا خدا کا یہ آخری کلام اتنا جاندار ہے، اتنا سداوار ہے. فتنوں میں گھرے ہوئے انسان نے، دلدل میں گمراہی کے دھسے ہوئے انسان نے جب بھی قرآن کو پڑھا، قرآن نے اسے منزل پہ پہنچا دیا. ٹوٹکوں پہ نہیں، من گھڑت باتوں پہ نہیں، قرآن کو اپنا رہنما بنائیے. قصے کہانیاں ٹوٹ کے من گھڑت افسانے تو تمہیں بانٹیں گے، تقسیم کریں گے. اس بات پہ کیوں نہیں آتے جو قلب محمد پہ نازل ہوئی ہے؟ رب العالمین نے فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. اور ایک دوسرے مقام پر فرمایا سبحان الذی خلق الازواج کلها مما تنبت الارض. کتنا قابل تسبیح ہے وہ، کتنا قابل تسبیح ہے وہ کہ جس نے زمین سے اگنے والے ہر پودے کو جوڑا جوڑا بنایا. خلق الازواج، سورہ یاسین نہیں آپ پڑھتے؟ صرف زمین سے اگنے والے پودوں کو جوڑا جوڑا نہیں بلکہ کائنات کی ہر چیز کو جوڑا جوڑا بنایا. رب العالمین نے فرمایا وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ. ہم نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا بنایا، تمہیں بھی. رب العالمین نے فرمایا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا. ہم نے تمہیں تزویج کے اصول پر بنایا، جوڑا جوڑا بنایا. ہم نے زندگی کے سفر میں تمہیں رفاقتیں دی، ساتھ دیے. تنہائیاں تو تمہیں مار ڈالتی، تنہائی تو صرف میری صفت، تنہائی تو صرف میری شان، تنہائی تو میری پہچان. تم سب کے بغیر میں اکیلا رہ سکتا ہوں، تم نہیں رہ سکتے. میں نے اس لیے تم کو جوڑا جوڑا بنایا. قرآن ہے بھائی، قرآن. رب العالمین نے فرمایا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا
والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا. یہ پوری کائنات میری تسبیح کرتی ہے، میرا ذکر کرتی ہے. رب العالمین نے فرمایا ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. پوری کائنات میری تسبیح کرتی ہے، اس لیے پوری کائنات میں فطور نہیں، تفاوت نہیں، خلل نہیں، فرق نہیں، ایک لگے بندھے نظام پر چل رہی ہے. صدیاں گزر گئیں، سورج نے ایک لمحے بھی اپنی ڈیوٹی میں تاخیر نہیں کی، ٹھیک وقت پر صبح طلوع ہو جاتا ہے. صدیاں گزر گئیں، چاند کا نظام بھی منظم ہے، گھٹتا ہے بڑھتا ہے، اس کے نظام میں کوئی فرق نہیں. شمس و قمر میں تفاوت نہیں، نجوم و کواکب میں خلل نہیں. رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الانسان، یا ایھا الانسان، اے انسان تجھے کتنی بے چینی ہے، مختلف امراض لگے ہوئے ہیں، مختلف پریشانیاں ہیں، مختلف مشکلات ہیں، تجھے کتنی بے چینی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ما غرک بربک الکریم، تو اپنے کریم رب کے ذکر سے جو دور ہے. جس طرح سورج چاند ستارے پوری کائنات اللہ کی تسبیح کرتی ہے، تو تسبیح خدا کی وجہ سے ان میں کوئی فرق و خلل اور تفاوت نہیں. اگر تو بھی اللہ کا ذکر کرے تو تجھے بھی ساری مشکلات کا حل نہ مل جائے. شاعر مشرق ہمارے قومی شاعر علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ، میرے ساتھ آپ نے مل کے پڑھنا ہے. لا الہ الا اللہ، رات کے اس پہر اس کی رحمت بھی آسمان دنیا پہ آ جاتی ہے. حدیث قدسی ہے، رحمت عالم نے فرمایا جب رات کا ایک حصہ بیت جاتا ہے تو خدا کی رحمت آسمان پہ آ کے پکارتی ہے کوئی مجھ سے صلح کرنے والا کہ میں راضی ہو جاؤں، ہے کوئی میرے حضور آنسو بہانے والا میں اپنے دامن مغفرت کے اس کے آنسو پوچھ دوں. یہ پکار عبد القادر جیلانی کو نہیں ہے، معین الدین چشتی کو نہیں ہے، وہ تو پہلے ہی اس کے، یہ ان کو پکارا جا رہا ہے جو اس سے ٹوٹے ہوئے. رب العالمین نے فرمایا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے میرے پیغمبر میرے ان بندوں کو بتا دیجئے، میرے ان بندوں کو بتا دیجئے
جو اپنی گناہوں کی کثرت کو دیکھ کر مایوس بیٹھے ہیں، اپنی غلطیوں کے ہجوم کو دیکھ کر گھبرائے بیٹھے ہیں، میرے ان بندوں کو بتا دیجئے، آؤ تو صحیح، کسی رات آؤ تو صحیح میرے در پر، ندامت کے 2 اشک بہاؤ تو صحیح، میرا نام پکارو تو صحیح۔ گناہگاروں نے عرض کی الہ العالمین، کس منہ سے تیرے در پہ آئیں، دامن میں نیکیاں نہیں، جبین پہ سجدے نہیں۔ رب العالمین نے فرمایا میرے بندو، تمہیں کس نے کہا ہے کہ میرے در پہ آنے کے لیے نیکیوں کی ضرورت ہے؟ نیکیاں نہیں ہیں، گناہ لے کے آؤ، نیکیاں نہیں ہیں، گناہ لے کے آؤ۔ اتنے گناہ لاؤ کہ آسمان چھو لیں، اتنی خطائیں لاؤ کہ ڈھیر آسمان تک جا پہنچے، مجھے میری جلالت کی قسم تمہارے گناہوں سے دگنی مغفرت لے کے تمہارا انتظار کروں گا۔ آئیے نا شروع کر لیں اپنے رب سے، لا الہ الا اللہ، فصل گل و لالا کا نہیں پابند، کو فصل گل و لالا کا پابند تو نہیں ہے میرے بزرگوں کہ یہ کلمہ صرف ہم نے مسجد میں ہی پڑھنا ہے، گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، دکان پہ بھی پڑھیے، ملازمت میں بھی پڑھیے۔ یہ کلمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، یہ کلمہ فصل گل و لالا کا، یہ کلمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ یہ رشتے ناتے اولاد، یہ مال و دولت جسے جمع کرتے کرتے عمر بیت گئی، بال سفید ہو گئی، ان رشتوں کو خوش کرنے کے لیے، اس اولاد کو راضی رکھنے کے لیے ہم نے اس کو ناراض کیا، نہ حلال کی پرواہ کی نہ حرام کی، یہ بھی سمیٹا وہ بھی۔ رب العالمین نے فرمایا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، مال و اولاد تمہیں مجھ سے دور نہ کر دے، یہ غلطی نہ کرنا، یہ غلطی نہ کرنا، مال و اولاد تمہیں مجھ سے دور نہ کر دے۔ یہ مال و دولت دنیا، یہ
یہ رشتہ و پیوند، یہ مال و دولت دنیا، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بہار بتان وہم و گمان، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اے میرے محبوب، اب آئی ہے ہمارے آقا کی بات، پہلے اللہ کی عظمت کی بات تھی، اب آئی ہے آقا کی بات۔ اے میرے محبوب صلی اللہ، ہم نے اس رات، کون سی رات؟ معراج کی، رب العالمین نے فرمایا وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس۔ اے میرے محبوب، ہم نے اس رات جو سفر تجھے عطا کیا، جو عظمت تیرے دامن میں ڈالی، ہم نے جو معراج کے شرف کا تاج تیرے سر پہ سجایا، ہم نے تکریم کی جو چادر معراج کی صورت میں تیرے سراپا پر ڈالی، رب العالمین نے فرمایا وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس۔ میرے محبوب، وہ سفر تیرے لیے تو شان تھا، تیرے نام کی سربلندی تھی، تیری عظمت تھی، تیری معراج تھی، لیکن تیرے ماننے والوں کے لیے ایک آزمائش بن گیا وہ سفر، تیرے ماننے والوں کے لیے امتحان بن گیا۔ جب اگلی صبح تو نے آ کے کہا کہ میں چشم زدن میں، پلک جھپکنے میں، اتنی دیر میں کہ انسانی جسم کے لمس سے بستر میں جو حرارت ہوتی ہے وہ ابھی باقی تھی، اور میں افلاک سے واپس آیا۔ رب العالمین نے فرمایا وہ معراج میرے محبوب تیری وفاؤں کا صلہ تھا، میرے محبوب وہ تیری وفاؤں کا صلہ تھا، تو نے میرے لیے جتنی تلخیاں برداشت کی، ان تلخیوں، ان کٹھن مشکل حالات کے صلے میں میں نے تیرے سر پہ معراج کا تاج سجایا۔ اے میرے محبوب، وہ تو تیری عظمت تھی، تیری عزت تھی، لیکن اہل ایمان کے لیے امتحان بن گئی، مانے کہ نہ مانے۔ عقل کہہ رہی تھی نہیں سمجھ آتا، عشق کہہ رہا تھا سمجھ جا۔ کوئی وہ تھے جو عقل کی پوجا کرتے رہ گئے، کوئی وہ تھے جو عقل کی پوجا کرتے رہ گئے، اور کوئی وہ تھے جو چشم زدن میں عشق کی منزل پہ جا پہنچے۔ ہم یہ دیکھ رہے تھے، اگلی صبح ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ کون عقل ناقص کی مانتا ہے اور کون قول رسول کی اتباع کرتا ہے۔ ابو جہل آیا، ابو جہل آیا بڑی خوشی سے بغلے مارتا ہوا، سیدنا اب عاشقوں کے امام، رب العزت کی قسم عشق سیکھنا ہے تو ابو بکر نہیں، ابو بکر کے پورے گھرانے سے سیکھو۔
عشق سیکھنا ہے ابو بکر کے گھرانے سے سیکھیے. بغلے مارتا ہوا آیا اس دور کا دانشور آج روشن خیال، جسے زمانہ ابو الحکم کہتا تھا، لیکن محمد کے قدموں کی دوری نے اسے ابو جہل بنا دیا. دروازے پہ دستک دی، کہنے لگا اس کو بھی مانو گے؟ آج سنیے اپنے صاحب کی بات، اس کو بھی مانو گے؟ وہ کہتے ہیں کہ میں اتنی دیر میں ادھر سے ہو آیا. مانو گے اس کو بھی؟ کچھ تو عقل سے کام لو ابو بکر. سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا ابو جہل تو کہتا ہے میں عقل سے کام لوں، ہم عقل و دانش کی ساری بلندیاں بولے رسول پہ قربان کر چکے. ہم عقل و دانش کی ساری بلندیاں قول رسول پہ قربان کر چکے. پھر اس کی نہیں سنی، دوڑ کر بارگاہ رسالت میں آئے. ابو بکر صدیق آئے، عرض کی اللہ کے رسول مجھے بھی بتائیے نا. رحمت عالم نے فرمایا ابو بکر اس نے مجھے میری وفاؤں کے صلے میں یوں نوازا، آسمان نیچے تھا، سدرہ راہ گزر تھی، سارے نوری بے بس تھے، ساری کائنات سناٹے میں تھی، اور یہ عبداللہ کا یتیم کعبہ قوسین کی منظر پر تھا. رب العالمین نے فرمایا والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا. پھر بندہ اپنے معبود کے قریب ہوا، پھر ساجد مسجود کے قریب ہوا، پھر عابد معبود کے قریب ہوا. پوچھئے نا قرآن سے کتنا قریب ہوا، کتنا. قرآن بتلائے گا، قرآن بتلائے گا. پوچھئے نا قرآن سے محمد اپنے معبود کے کتنے قریب. قرآن آپ کو بتائے گا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ، جتنی کمان کے دو سرے قریب ہوتے ہیں اتنا قریب. کتنا؟ جتنی کمان دیکھی کبھی؟ اب تو نہیں ہے میرے کہ ہے وہ جس سے تیر مارتے ہیں. فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ، اتنا قریب جتنی کمان کے دو سرے. قرآن کہتا ہے کہ مجھے اس قرب کی مثال پر بھی تسلی نہیں. قرب کی اس مثال اور استعارے پر قرآن کو تسلی نہ ہوئی تو فرمایا او ادنا یا اس سے بھی زیادہ قریب، اس سے بھی زیادہ قریب. ادنا کے پردے میں کتنا قرب ہے نہ تم جانتے ہو نہ میں جانتا ہوں. جانے والا جانتا ہے، بلانے والا جانتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.